ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے خواتین اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، تحفہ خواتین۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عاشق الہی بلند شہری۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ولاگ آپ تک پہنچاتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمایوں زندگی تیری سراپا سوز تھی، تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی، گرچہ تھا تیرا تنے خاکی نظار و درد مند، تھی ستارے کی طرح روشن تیری تباہی بلند، کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردوں نورد ایک مشت خاکستر میں تھا، موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کتاب ایمان و عقاد یعنی عقیدہ، عقائد اس کی جمع ہے، والعقائد، الایمان والعقائد اس کتاب کا ہیڈنگ ہے۔ اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں ویلاگ نمبر 9 کی پہلی قسط کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث شریف ہے، ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ روایت ہے مسلم شریف کی، ترجمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے، اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر تھا تو اس پر سفر کے آثار ظاہر ہوتے اور کپڑے میلے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بھید ہم پر نہیں کھلا، بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اس بھی کا پتہ چلا۔ حضور اکرم کے بتانے سے اس کا پتہ چلا۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ دیں، اور اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطے کہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا، صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کی اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے کہ پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری۔ یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا، یعنی صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، سو تو اگر اسے نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اگر تجھے ایسی قوت استخسار حاصل نہیں ہے کہ تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ کر کہ بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماں کی سردار ہوں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ تو ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مذاکرات جاری ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سوال کے جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارے سامنے سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث۔ ناظرین، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو بڑے اہم اور امور پر مشتمل ہے، اور اس میں تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ آ گئے شریعت کے تمام علوم پر حاوی ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے، یہ یعنی کہنا زیبا ہے۔ بسا اوقات حضرات صحابہ دربار رسالت کے روب کی وجہ سے کچھ دریافت نہیں کر سکتے تھے، اور یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے اور وہ کچھ دریافت کرے تو ہم کو بھی واقفیت ہو جائے۔ اسی روب کو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے مزاجوں سے اس طرح دور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنے حال سے بھی تعلیم دیں اور سوال سے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ حصہ ابھی اس کا باقی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں طالب علم کی حیثیت سے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا۔